فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. آپ پر صحابہ نے دیکھا کہ وحی کی کیفیت طاری ہے. جو ہی کچھ لمحات بعد وحی کی کیفیت ختم ہوئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. یہ مسند احمد کی روایت ہے جو حدیث سندن بھی صحیح ہے. صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایک صورت عطا کی ہے. پھر آپ نے اس صورت کی تلاوت کی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر الکوثر میں تمام قسم کی خیر، نبوت آپ کو دی گئی، منصب رسالت پر فائز کیا گیا، ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا، یتیمے سے آپ کو حکمرانی تک پہنچایا گیا، آپ کا روب 1 مہینے کی مسافت تک کفار کے دلوں میں ڈال دیا گیا، بہت تھوڑی تعداد سے بڑے بڑے لشکروں کو فتح دینے کی عزت اور تکریم آپ کو عطا کی گئی. قرآن مقدس جیسا ہمیشہ کے لیے لازوال معجزہ آپ کو عطا کیا گیا. اس کے علاوہ بھی بے شمار معجزات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے عطا کیے. آسمانوں کی بلندیوں پر لے جایا گیا، وہاں پر آپ کو معراج کرایا گیا. الغرض بہت سارے جو شمار کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے بڑے خیر، بہت زیادہ انعامات سے اللہ کے نبی کو نوازا. ان میں سے ایک خیر یہ بھی تھی کہ نبی اسلام فرماتے ہیں مجھے ایک ایسی نہر، ایک ایسا حوض عطا کیا گیا ہے. اس میں مفسرین نے ترتیب دی ہے کہ اس میں جو نہر چل رہی ہے، یہ نہر نبی اسلام فرماتے ہیں یہ جس پانی پر چل رہی ہے وہ پانی اس نہر میں چل رہا ہے جس کے اندر یاقوت، موتی اور اس میں لولو اور مرجان جیسا اس کا بچھے ہوئے ایک تہ ہے، جس پر یہ صاف اور شفاف پانی چل رہا ہے. اور اس کے اندر مٹھاس شہد سے زیادہ ہے، سفیدی دودھ سے زیادہ ہے، ٹھنڈک برف سے زیادہ ہے. اور اسی میں اس کا ایک حصہ نکال کر ایک حوض پر لایا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے ہاں جو آسمان ہے ان میں سے 2 پرنالے ہیں جن سے یہ پانی اس نہر میں گرایا گیا ہے. پھر یہ پانی 2 مختلف جگہوں سے ایک حوض میں جمع ہوگا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا وہاں پر ملاقات ہوگی. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام انصار صحابہ کو بحرین کی جاگیر دینے لگے تو وہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ایسی جاگیر ہمارے مہاجر بھائیوں کو جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے آپ نے ان کو بھی عطا کی ہے. فرمایا نہیں یہ تمہارے لیے ہے. ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے اس مہاجر بھائیوں کو
ایسی جاگیریں نہ مل جائیں، ہم قطعاً ایسی جاگیر نہیں لیں گے۔ تو نبی السلام فرمانے لگے میرے انصار صحابہ، دنیا میں اور لوگ میرے لیے اوپر کے لباس کی طرح ہیں، اور تم میرے جسم کے ساتھ چمٹے ہوئے اس استر اور لباس کی طرح ہو جو جسم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ اگر لوگ ایک راستے پہ چلیں اور انصار دوسرے راستے پر، تو اللہ کے نبی انصار کے راستے پر چلیں گے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تم نے اپنی قربانیوں کا یہ معیار بنا لیا ہے تو پھر یاد رکھنا کہ میرے بعد تمہارے حقوق کے معاملے میں کمی بیشی ہوگی، تو پھر تم نے صبر سے کام لینا ہے حتیٰ کہ میری ملاقات تمہارے ساتھ حوض کوثر پر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس طرح بڑے عظیم نعمتوں کے ساتھ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نمازیں ادا کیجیے اپنے پروردگار کے لیے، وانحر قربانی کیجیے اپنے پروردگار کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ تمام تر معاملات غیروں کے لیے ہوتے تھے، قیام اوروں کے لیے ہوتا تھا، رکوع ہوتے تھے، بتوں کو ہوتے تھے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہودیوں عیسائیوں نے جن کے پاس انبیاء بھی آئے، تورات انجیل بھی آئی، انہوں نے اس کے باوجود اللہ کی توحید کو یکسر نظر انداز کر دیا، انبیاء کی قبروں میں پہنچے، مساجد کی حیثیت ان کو دی، رکوع وہاں پر کیے، قیام کیے، سجدے کیے۔ لوگ منات عزا کے پاس جاتے، آستانوں درباروں پہ جاتے، وہاں جا کر رکوع سجود کرتے، طواف کرتے، قیام کرتے، مجاور بن کر تشہد کی حالت میں بیٹھتے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں تھا۔ فرمایا میرا پیغمبر آپ نے صرف، اور یہی تعلیم پوری امت کو اللہ کے رسول کے ذریعے دی گئی کہ تم نے اگر اسلام قبول کیا ہے تو تمہاری عبادت کا کوئی طریق وہ مسجد کے اندر اللہ سے مانگنا ہو۔ یہاں پر لوگ دکھی حالت میں اللہ کے گھروں کی طرف آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے، اللہ کے سامنے اپنے دکھ رکھتے ہیں، استغاثہ فریادیں پیش کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تمام تر عبادات اللہ کے علاوہ کسی کے نہیں ہونی چاہیے، اور فرمایا ونحر، قربانی بھی اکیلے اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے مشرکین مکہ جانور لیتے، کوئی لات کی منت اتارتا، کوئی منات کی اتارتا، کوئی عزا کی، کوئی حبل کی، کوئی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبیوں کے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، ان کے سامنے جا کر جانوروں کو ذبح کرتے اور اس کا گوشت خود نہیں کھاتے تھے، وہ اس کو نیاز کے طور پہ دیتے۔ آج بھی امت مسلمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے اندر بھی ایسے حالات پیدا ہوں گے، بتوں کی پوجا تک یہ امت جائے گی، پہلی قوموں کے طور طریقوں پر جائے گی۔ آج بھی رب ذوالجلال کے علاوہ مختلف آستانوں میں، مختلف درباروں مزاروں پر یہ جانور جا کر ذبح کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھ لو میرے بھائیوں، جو آدمی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے تقدس میں جا کر اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے نیازیں دیتا ہے، دیگیں لگاتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، اے اہل توحید اللہ سے ڈر جاؤ، وہ کبھی بھی تمہاری قربانی کے جانور کے اندر ان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے، اللہ کے پیغمبر نے یہ الفاظ قربانی سے پہلے ادا کیے کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تمام کائنات کے بنائے ہوئے معبودان باطل اللہ کے سوا جن جن معاملات میں، جن آستانوں پر، جن بتوں پر، جن مزاروں پر جا کر لوگوں نے میرے رب کو چھوڑ کر اپنے چہرے، اپنی امیدیں، اپنے خیر کے معاملات، شر سے بچنے کے معاملات اگر اوروں کی طرف چہرے کیے ہیں، کوئی کسی دربار پر، کوئی کسی آستانے پر، کوئی کسی مزار پر، کوئی کسی بت پر، میرے پیغمبر فرماتے ہیں وجہت وجہیہ، اے میرے پروردگار میں نے اپنا چہرہ کائنات کے سارے آستانوں سے موڑ لیا ہے۔ وجہی للذی فطر السماوات والارض، اللہ میرا چہرہ، میری امیدیں، میرے خالی دامن بھرے جانے کا توقع، اللہ توکل ہے تو میرے مالک وہ اس ذات پر ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ میرے اللہ میں یکسو ہو گیا ہوں، میری توجہ ہٹ چکی ہر ایک سے۔ وما انا من المشرکین، اللہ میرا شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ فرماتے میرا پیغمبر پھر فرماؤ، دنیا کو بتاؤ، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میرا پیغمبر ان کو بتا دو، یہ امت کو درس دے دو کہ تمہاری نمازوں کا کوئی طریق،
جو تم نے اللہ کے ساتھ وابستہ کیا ہے وہ تمہاری کوئی ادا جو نماز اور یہ بات یاد رکھ لو، اس لیے لوگوں کے سامنے تعظیماً کھڑے ہونے کو منع کیا گیا ہے، یہ قیام کی حالت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے صحابہ نے یہ بات بتائی کہ آپ کے آنے پر تعظیماً سیدھے کھڑے ہو جانا، جیسے رکوع کے بعد ہاتھ سیدھے کر کے ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کی آمد پر تعظیماً کھڑے ہونے کو دل چاہتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، فرمایا عجم کے سرداروں کی طرح میرے صحابہ یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا جیسے وہ اپنے سرداروں کے سامنے بالکل اسٹینڈ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ عبادت کا طریق تھا، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، کبھی صحابہ نہیں اٹھتے تھے۔ اور یہ بات نوٹ کر لو، عبادت کا جو طریق بھی ہے جو اللہ کے لیے ہے، وہ رکوع کی حالت ہو، وہ قیام کی حالت ہو، وہ سجدے کی حالت ہو، وہ تشہد کی حالت ہو، وہ ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی حالت ہو، وہ گریہ زاری کی حالت ہو، عجز و انکساری کی حالت ہو، امیدوں اور خوف کی حالت ہو، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ونحر، اٹھو اللہ کے ان دیے ہوئے رزق کو، اللہ نے قرآن نے فرمایا ہم نے تمہیں بہیمۃ الانعام یہ جانور دیے ہیں، چوپاہے دیے ہیں، حلال مویشی دیے ہیں، تم نے ان کی قربانی کرنی ہے اور ان پہ اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کرنی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک خفیہ امت سے ہٹ کر علیحدہ بھی کوئی باتیں بتائی ہیں، علم عطا کیا ہے، میں ان میں سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ سیدنا علی غصے ہو گئے، فرمایا خبردار یہ الفاظ، یہ لہجے بند کر دو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز جو امت کے عام صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو، ہر ایک کو علم نہ دیا ہو اور اہل البیت کے لیے کوئی خاص علیحدہ علم رکھا ہو، اللہ کے نبی نے ایسا کوئی نہیں کیا۔ ہاں 4 باتیں ایسی ہیں جو میرے علم میں اللہ کے رسول کی ہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو شخص پر جو اپنے والدین پہ لعنت کرے، اللہ کی لعنت اس پر جو اپنے زمینوں کے نشانات کو آگے پیچھے کرے، اللہ کی لعنت اس شخص پر جو اللہ کے سوا کسی غیر کی خوشنودی کے لیے ذبح کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے لعنت کی، وہاں پر یہ نہیں ہے، بعض لوگ یہ بے وقوفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول لعنت اس لیے نہیں کی کہ تم اللہ کے علاوہ غیر کا نام لوگے، تم اللہ کا نام لیتے ہو۔ من ذبح لغیر اللہ، اگر کسی نے ذبح اس لیے کیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنا ہے، کسی اور کی نیاز ہے، کسی اور کی نظر ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، سیدنا علی اللہ کے رسول کا یہ حکم بتاتے ہیں کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ میرے بھائیوں یاد رکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ لو، محمد فرق بین الناس، اللہ کے پیغمبر دنیا انسانیت پر حق اور باطل کے لیے میرا پیغمبر امتیاز ہے۔ اور عبادات کے لیے آج میں نے چند مسئلے صرف قربانی کے لیے بتانے ہیں، عبادات کے لیے آج نہیں ہمیشہ کے لیے ہم آپ کو یہ درس دیتے ہیں کہ لوگوں عبادت اللہ اکیلے کی ہے اور عبادت کا طریقہ اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے رسول کو وحی کر کے بتاتے ہیں کہ میرا پیغمبر رب کو منانے کے لیے عبادت کا طریقہ کون سا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عجیب بات ہے، اتنی سی بات پر آپ نے فرمایا جس آدمی نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی ہے وہ گوشت ہے جو اس نے کھایا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوئی، وہ اور جانور لے کر قربانی کرے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ سے فرماتے ہیں میرا طریقہ یہ ہے، اللہ کا دین یہ ہے، اللہ کی خوشنودی اس میں ہے کہ پیغمبر کی پیروی کی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا طریقہ یہ ہے پہلے نماز پڑھی جائے پھر قربانی کی جائے، اور جس نے پہلے قربانی کر لی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جو طریق امت کو دیے ہیں، آج کتنی بحثیں ہوتی ہیں، عبادت کے لیے میرے بھائیوں دلیل ہے، میرے نبی کی سنت ہے، میرے پیغمبر کا عمل ہے، علماء کا فہم، علماء کی سوچ، علمی موشگافیاں، یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ آج ایک بحث بڑی میڈیا پہ چل رہی ہے بھینس کی قربانی پر۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں قربانی کی ہے وہ قربانی کے جانور موجود ہیں،
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن اٹھائیے، اللہ نے فرمایا کہ بہیمۃ الانعام، یہ وہ جانور ہیں جن کی تم نے قربانی کرنی ہے، جن پہ اللہ کا نام لینا ہے۔ پھر سورہ انعام میں صراحت کر دی، فرمایا من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، یہ جو جانور تم نے قربانی کے لیے کرنے ہیں، یہ بھیڑ اس کا نر مادہ، بکری اس کا نر مادہ، ومن الابل اثنین، اونٹ کا نر مادہ، ومن البقر اثنین، گائے کا نر مادہ۔ اسی پر اللہ نے قرات اور روک دیا امت کو، انسانوں کو، کہ ان جانوروں پر تم نے اللہ کا نام لینا ہے، ان کی قربانی کرنی ہے۔ اب یہ بحث ہے، دمبے کی قربانی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تبدیل ہوا ہے، بھیڑ سے دمبے کا نام تبدیل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 دمبے پکڑے، اللہ کے پیغمبر نے 2 خسی دمبوں کی قربانی کی اور امت پر واضح کر دیا کہ یہ بھی بھیڑ میں شامل ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں نے قربانی کر دی وہ جانور موجود ہیں، حلال ہونا یہ قربانی کے لیے خالی شرط نہیں، جہاں حلال ہونا شرط ہے وہاں اللہ کے نبی کا قربانی کے لیے ذبح کرنا بھی شرط ہے۔ بحث ہے کہ یہ گائے ہے، اس کے حکم میں بھینس آتی ہے، یہ بھینس اس کی جنس میں سے ہے۔ ہمارے استاد حافظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھینس گائے کی جنس ہے، آپ جھوٹے کو لے کر آؤ، وہ گائے کے قریب آ کر کہہ دے گا پیچھے ہٹو، یہ میری جنس نہیں ہے۔ بیل کو لے کر آؤ، وہ بھینس کے قریب کہہ دے گا میری جنس نہیں ہے۔ جتنا شعور ایک اس کو بیل کو ہے اور ایک بھینسے کو ہے، اتنا شعور بھی مولوی کو نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی جنس تسلیم نہیں کرتا۔ پھر بحث اپنے مقام پر، علمی جتنی مرضی کوششیں کر لو، بھائیو بات تو اتنی ہے، وہ جانور جو اللہ کے نبی نے کیے ہیں، رب اس بات پر اگر اللہ کے ہاں قربانی قبول نہیں، تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تھوڑا سا ہٹے، قربانی پہلے نماز بعد میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قربانی قبول نہیں۔ میرے بھائیو یہ استدلال ہے کہ گائے کے حکم میں بھینس آئے گی کیسے، وہ بھی دودھ دیتی ہے، وہ بھی اسی طرح 4 ٹانگوں والی ہے، وہ بھی پالتو جانور ہے، وہ بھی فلاں، زور لگاؤ گے لیکن پھر بھی جواب یہی آئے گا، اللہ کے نبی آپ کے زمانے میں تھی نہیں، جو میرے نبی نے جانور کیے وہ تمہارے زمانے میں ہے، بالکل ہے۔ میرے بھائیو اختلاف سے بچو۔ وہ بھی کہتے ہیں دوست کہ افضل گائے کی قربانی ہے، تو پھر آئیے اس دن میرے رب کو سب سے پسند یہ ہے کہ تم اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کرو، اور پھر اپنے جذبات کو روک کے رکھو، نوٹ کرو اس بات کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع صحابہ سے ہمیں اپنے والدین جو فوت ہو چکے ہوں یا اپنے بزرگ جو فوت ہو چکے ہوں ان کی قربانیوں کا حصہ رکھنا یا ان کی طرف سے قربانی کرنا میرے پیغمبر کا عمل نہیں، میرے نبی کے صحابہ کا عمل نہیں۔ یہ پھر استدلال ہے، دلیل نہیں ہے کہ چونکہ صدقہ فوت شدہ کے لیے کیا جا سکتا ہے اس لیے یہاں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے صدقہ فوت شدہ سے کیا جا سکتا ہے اگر یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہے، میرے صحابہ کو، پیغمبر کے صحابہ کو نہیں پتہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا، آپ نے تو نہیں فرمایا۔ اب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، حصہ ڈالتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے جو میرے پیغمبر سے محبت کرتا ہے وہ پیغمبر کی محبت بھی پیغمبر کی اطاعت میں کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صرف ایک روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ جو 2 جانور کرتے تھے، کہتے ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، ایک اللہ کے نبی کی طرف سے، مجھے اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی۔ اصول حدیث میں یہ روایت اللہ کے نبی کی نہیں ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، انہوں نے خود لکھ دیا ہے، اور اس کے اندر اس قسم کا ذوف موجود ہے کہ اسے پیغمبر کی حدیث نہیں کہا جا سکتا۔ سیدنا علی کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں ہے، اگر ہوتی بھی تو اکیلے سیدنا علی کی حد تک یہ تھا، پورے صحابہ نے نہیں کیا، لیکن حضرت علی کی طرف اس کی نسبت غلط ہے اور منسوب غلط ہے۔ قربانی کرنی ہے۔ اور ایک اور بات جو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مالی صدقہ بھی اکثر ہمارے ہاں، یہ ہم تو امام جعفر کی نیاز دے رہے ہیں، ان کو اصال ثواب کر رہے ہیں، عبد القادر جیلانی کو اصال ثواب اس میں 11ویں کے طور پہ کر رہے ہیں، فلاں کو اصال ثواب کر رہے ہیں۔ بعض بریلی دوست کہتے ہیں کہ ہم ان کی نیاز نہیں دیتے، ہم ان کو اصال ثواب کر رہے ہیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے صرف اولاد والدین کے لیے مالی صدقات کرے، یہ تو ثابت ہے، میرے پیغمبر کا حکم بھی ثابت ہے اور میرے پیغمبر کے عمل سے بھی، اور حدیث میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو جب پوچھا، اللہ کے نبی میرے والد فوت ہو گئے، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تو ان کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دے، فلاں کام کر دے، فلاں کام کر دے، ان کی طرف سے حج ہے، ان کی طرف سے عمرہ ہے۔ یہ اولاد کے لیے تو ہے کہ وہ والدین کے لیے کرے، کسی اور کا چچا کے لیے، بھتیجے کے لیے، دوستوں کے لیے، پیروں کے لیے، بزرگوں کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی تعلیم نہیں ملتی۔ آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امت کو سب سے بڑا حکم ہے وہ دو باتیں ہیں، ہر عمل میں نبی کی اطاعت کرو، اور ہر وقت جب اللہ کے نبی کا نام آئے تو میرے پیغمبر پہ درود و سلام بھیجو جس کی تعلیم میرے نبی نے دی۔ اولاد والدین کی زندگی کا وہ حصہ ہے، ان کی ایک ایک نیکی، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو جو کچھ رب کے حضور ملنا ہے اس کی اپنی کوششوں اور کاوشوں سے ملنا ہے، چونکہ اولاد کے پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک وراثت چھوڑ کے دے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، ان کی صحت میں دکھ سکھ میں ماں باپ اپنی کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کر کے ان کی اولاد کی ایک ایک نیکی اللہ کے ہاں والدین کے نام اعمال میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ آپ قربانی کریں ان کو ثواب ہوگا، لیکن اسپیشل ان طرف قربانی کرنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اہل الحدیث ہو، اہل السنت ہو تو پھر اپنے نبی کی سنت کو فالو کرو، چونکہ ایسا ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کا بوسہ یا اشارہ کرنا چاہیے؟ فرمایا ہاں تیرے نبی کی سنت ہے۔ کہا اگر رش ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے، انہوں نے فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا یمن کے۔ کہا یہ اگر مگر یمن میں رکھ کے آیا کرو۔ اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے کیا اگر مگر، کیا چونکہ چنانچہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے آپ کریں اسی قربانی۔ آپ نے فرمایا جانور کو ذبح کرو، اس وقت تک نہیں کرنا جب تک اس کی عمر پوری 2 دانت نہ ہو جائے، آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا رسول قرآن مقدس نے کہ جب تم جانور ذبح کر لو فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی اس سے کھاؤ، یہ حکم ہے۔ اس لیے قربانی کے گوشت میں سے چاہے آپ بیمار ہوں، جو بھی شخص قربانی کرے اس کا تھوڑا یا زیادہ اپنی بساط کے مطابق قربانی سے گوشت کا کھانا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اور آپ کو بتا دوں، قربانی کا ارادہ رکھنے والا شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر اپنے بالوں ناخنوں کو نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے۔ یہ عمل حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ واجب ہے اللہ کے نبی کا۔ اس سے ہٹنے والا، روگردانی کرنے والا بہت بڑا گناہ گار ہے۔ قربانی کرنے کا وہ اتنا ثواب نہیں حاصل کر پائے گا جتنا اس کی نافرمانی پر رب سے گناہ حاصل کر پائے گا۔ فرمایا جانور کا گوشت قربانی کا خود کھاؤ، وَأَطْعِمُ الْقَانِعِ، ان لوگوں کو کھلاؤ جن کے پاس گوشت کی بساط نہیں ہے اور خوددار ہیں، مانگتے بھی نہیں ہیں، قناعت کی گھر بیٹھے کے بعد رب ہم کو کھلا دے گا، ان تک پہنچاؤ۔ والمعتر، ہاں جو سائل مانگنے کے لیے حاجت مند آئے اس کو بھی دو۔ اس پر 3 قسم کی باتیں آتی ہیں۔ بعض لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اللہ نے 3 حصے بتائے ہیں، خود کھاؤ، اپنے گھر بیٹھے عزیز و قارب لوگوں کو دو، اور اس کے بعد مانگنے والوں کو دو، لہٰذا گوشت کے 3 حصے کر دو، ایک اس کو دے دو، ایک ان کو دے دو، ایک ان کو دے دو۔ لیکن یہ شرعی تقسیم نہیں ہے، اس قرآن کی آیت سے استدلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں صحابہ کا مزاج کیسا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھائے، اس کے گھر میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ گوشت تقسیم کر دیا گیا۔ اگلے سال قربانی ہوئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر آئے، ہم نے ان کو کھانا پیش کیا، گوشت قربانی کا پڑا ہوا تھا، دن کچھ گزر چکے تھے، عرض کرتے ہیں میں نے یہ قربانی گوشت نہیں کھانا۔ وہ ہمارے بھائی جو بحث کرتے ہیں کہ یہ جو 30 40ویں کے چاول ہیں، ختم کی دیگیں ہیں،
یہ حرام ہو جاتی ہیں؟ بھائی یہ قربانی گوشت حرام ہو گیا تھا، سیدنا علی فرماتے میں نے نہیں کھانا، اگر یہ قربانی کا گوشت ہے اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ 3 دن کے بعد یہ قربانی کا گوشت تمہارے گھروں میں نہیں ہونا چاہیے، تم 3 دن سے زیادہ نہیں کھا سکتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم میں لوگوں کے اندر تنگی تھی تو میں نے یہ حکم دیا تھا کہ اپنا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراوانی دی ہے، قربانی زیادہ ہونے لگ گئی ہیں، اب تم کھا بھی سکتے ہو، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو اور لوگوں کو بھی کھلا سکتے ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اللہ کے رسول سے رابطہ کیا، اللہ کے رسول اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا قربانی کا گوشت اس ذی الحجہ سے لے کر آئندہ 7 ذی الحجہ تک بھی تم کھا سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اجازت دے دی۔ اس بیس پر اب اس کا حکم کیا ہے کہ قربانی کا گوشت اب یہ تقسیم تمہارے اپنے اماں پر ہے، خود کتنا رکھو، لوگوں میں تقسیم کتنا کرو۔ اگر حاجت مند لوگ قرب و جوار میں زیادہ ہیں تو پھر اپنے آپ کو ترجیح دینے کی بجائے ان کو ترجیح دو، اور اگر دیکھو کہ قربانی بہت زیادہ ہے، گوشت عام ہے، پھر اپنے گھر میں آئندہ ذی الحجہ تک رکھ کے بھی کھا سکتے ہو، دوستوں کو بھی پیش کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کے مطابق یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ عبادت ہے میرے بھائیوں، قربانی۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ گائے کی بجائے، اور جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ روایتیں پیش کی جاتی ہیں، ہندو معاشرے میں ہم رہے، وہ گائے کے پجاری تھے، انہوں نے کہا یہ گائے کا گوشت نہیں کھانا، ہمارے سرہ کی مقصد یہ نزول کرتا ہے، گائے کے گوشت میں بیماری ہے، اس کے دودھ میں شفا ہے۔ کوئی ایسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں جس میں گائے کے گوشت میں بیماری کا ذکر کیا گیا۔ یہ سارے کے سارے پروپیگنڈے ہیں، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا اس میں بیماری ہو اور تمہارا پروردگار سورہ قرآن میں سورہ البقر کہہ دے؟ الجاموس کی صورت تو نہیں رکھی کہ سورہ بھینس، سورہ گائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے لی اور ازواج مطہرہ کی طرف سے قربانی کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں یہ عبادت ہے، کوشش کیجئے کہ اس کی عبادت کے معاملے میں اللہ کے نبی سے دائیں بائیں نہ ہوا کریں۔ علماء کی آراء ہے، ہمارے اپنے اہل حدیث علماء میں بھی کوئی کہتے ہیں یہ بھینس بھی اس کے حکم میں آتی ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں آتی، لیکن یہ عقیدہ اہل الحدیث کا اور اہل سنت کا ہے کہ جب سنت رسول موجود ہے، پوری کائنات جمع ہو جائے کسی مسئلے پر، ہمیں پیغمبر کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ آج کے دن ہماری یہ عبادت قبول کر دے، اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے، اللہ ہماری ان قربانیوں کو، بہائے ہوئے خون کو اللہ اپنے ذات کے لیے قبول کر لے۔ اللہ ہماری دلوں میں دماغوں میں کوئی ریاکاری ہے تو اللہ اسے ہمیں معاف فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، یا اللہ عالم اسلام میں ہر دکھ سے دوچار کوئی بھی مسلمان اللہ دنیا کے جس خطے میں ہے اللہ اس کی مدد فرما، اللہ دکھوں کا مداوع فرما، اللہ ظلم سے نجات عطا فرما، اللہ اہل ایمان اہل اسلام کی مدد فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کو مذہبی دیندار توحید و سنت والے قیادت عطا فرما، اللہ جو تیرے دین سے محبت کرتے ہوں، تیرے نبی سے محبت کرتے ہوں، اللہ جو تیرے دین کو اس زمین پر بطور قانون نافذ کر سکیں، اللہ ہمیں ایسی قیادت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری قربانی قبول فرما، اللہ ہماری نمازیں قبول فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزت کردار پاک دامنی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم آج جس نیکی کی طرف جا رہے ہیں اللہ اس میں کوئی ریاکاری ہے، کوئی دکھلاوا ہے، اللہ یہ خطائیں ہم سے ہوئی ہیں تو اللہ وہ ہم کو معاف کر اور اللہ اپنے رضا کے لیے قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔